والسلام۔ یہ تو انبیاء کی بات ہے، اللہ نے اپنے اولیاء کو ایسی طاقتیں عطا فرمائی۔ قرآن آپ کو سناتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 16ویں پارے کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ لکھا، بیان فرمایا، اور اس سورت کا نام بھی انہی لوگوں کی وجہ سے پڑا۔ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، مقبول تھے۔ طویل قصہ ہے، پورا بیان ہی اس پہ ہو جائے، آپ کو مختصر سناؤں گا۔ بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے، بادشاہ کہنے لگا میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ فقاموا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ 16ویں پارے کے اندر سورہ کہف کا دوسرا رکوع ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میں رب ہوں، مجھے مانو۔ کہا کہ نہیں، ہمارا خدا تو وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کا خدا ہے، جس نے ان کو بنایا۔ اگر تو نے ان کو بنایا تو بتا۔ چپ ہو گیا۔ بادشاہ نے کچھ مہلت دی ایمان کو بچانے کے لیے، جو ایمان نہیں لاتا تھا بادشاہ پر اس کو ذبح کروا دیتا، قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو الہام کیا، یہ وہاں سے نکلے اور ایک غار کے اندر جا کر پناہ لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا، بادشاہ نے غار کو بند کروا دیا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ان کے قصے کو طوالت کے ساتھ بالکل پورا بیان فرمایا کہ تم ان کو دیکھتے ہو تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ یہ تو گہری نیند کے اندر ہیں۔ اور ہم نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں اور بائیں ان کی کروٹ کو تبدیل کر رہے ہیں۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا جو کتا ہے وہ ان کے غار کے دانے پر، دروازے کے اوپر اپنی پاؤں کو پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ قرآن بیان کر۔ آپس میں یہ اٹھے، ان کا اختلاف ہوا۔ قالوا کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم۔ جب ان کی آنکھ کھلی ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنی مدت یہاں ٹھہرے ہو؟ کسی نے کہا صبح سوئے تھے، شام ہو گئی ہے تو ابھی تھوڑا دن ہی ٹھہرے۔ کسی نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ نے جو ان کا بیان فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 وَازْدَادُوا 9۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کے نیک بندے بنی اسرائیل کے اولیاء جو بادشاہ سے ایمان بچا کے غار کی طرف گئے تھے، اس غار کے اندر 309 سال یہ وہاں پر زندہ رہے۔ نسلیں ختم ہو گئیں، دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ 300 سال ہو گئے، 300 سے اوپر سال ہو گئے یہ سوئے ہوئے ہیں غار کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر زندہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کون تھے؟ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ رب اپنے بندوں میں سے بعضوں کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، وہ ہمیں ماننا پڑے گا، وہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہم میں سے ہر ایک ان کے ساتھ نہیں مل سکتا جو اللہ نے ان کو عظمت، جو شرف اور جو مقام عطا فرمایا۔ آصف بن برقیہ کا واقعہ بیان ہوا، اور وہاں پر سینکڑوں میل دور ملکہ بلقیس کا تخت ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ ایکم یاتینی بعرشھا، اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس کون لے کے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ عفریت بہت بڑا جنوں کا سردار کہنے لگا میں اس تخت کو آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ فرمایا اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ نے جس کو کتاب کا علم عطا فرمایا وہ کہنے لگا کہ آپ پلک جھپکیں گے اس سے پہلے بھی تخت کو لے آؤں گا میں۔ سینکڑوں میل دور اتنا بڑا تخت بنی اسرائیل کا ایک ولی پلک جھپکنے سی مقدار کے اندر اس تخت کو لا سکتا ہے، تو اس امت کے غوث کا عالم پھر کیا ہو۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حقیقت ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو کرامات سنائی ہیں
یہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ جن کو طاقت عطا فرماتا ہے، قوت عطا فرماتا ہے، وہ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے قرب کے لائق ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ہاتھ کیسے بنتا ہے؟ اس کے تحت محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے، دنیا کے کسی کونے کے اندر وہ تصرف کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے وہ کر سکتا ہے۔ ایک قدم کے اندر ساری زمین کا وہ چکر کاٹ سکتا ہے۔ اللہ اتنی طاقت عطا فرماتا ہے، مشرق میں بیٹھ کے مغرب میں دیکھ سکتا ہے، اللہ اسے یہ قوت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث قدسی سے ثابت ہے۔ اور ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ یہ طاقت عطا فرماتا ہے، واضح طور پہ فرمایا کہ جس نے ان سے دشمنی کی، ان کے خلاف کوئی بکواسات کیے، ان کے بارے میں کوئی ہلکی بات کہی، تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا۔ عقل کے دشمن اور آج کے زمانے میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں، فلاں تو چیز ہی کوئی نہیں، فلاں تو شاعر کوئی نہیں، یعنی جس کے باپ اور ماں کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی اولیاء کرام کے بارے میں بکواسات کرتا اور اپنے آپ کو ساتھ مسلمان بھی کہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعلیمات سے بچیں، ہرگز ایسوں کو نہ سنیں کہ جو اولیاء انبیاء کے گستاخ اور بدبخت ہوتے ہیں، یہ ایمان کو برباد کر دیں گے، پتہ تک بھی نہیں چلے گا گیا کہاں۔ صحیح العقیدہ جن کو صحیح قرآن اور حدیث کا پتہ ہے، اگر کوئی اشکال پیدا ہو تو ان سے جا کر پوچھیں اللہ اور اس کا رسول اس بارے میں کیا فرماتا ہے، وہی اپنے عقائد اور نظریات رکھیں، اس کے علاوہ ہرگز غلط راستے پر نہ چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی کی کمائی پتہ چلے کہ برباد ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔